صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت، بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہے اور عربی تقویم، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، جس کے 10 تاریخ کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو اس قربانی کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراضات جتاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قربانی جیسی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ تو اس تعلق سے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں رکھی جائیں اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین ہو کہ ابھی ہمارے اسٹیٹ کے اندر، بلکہ کہہ لیجیے تو ملک کے اندر انتخابی معاملہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کو لے کر۔ لیکن جو اہم مدعا ہے اور جس کے تعلق سے حکومتیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں، اس بات کو واضح نہیں کیا جا رہا ہے، نہ اس پر کوئی بات کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگ اس پر غور کریں، سوچیں سمجھیں اور اپنے معاملات میں اللہ سے دعا کریں، اور ہم مسلمان اس بات کی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے تاکہ ہم لوگ صحیح مسلمان بن سکیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے آج کا موضوع رکھا ہے کہ قربانی اور دوسرے مذاہب، یعنی قربانی جو ایک عبادت ہے یہ اسلام کے اندر موجود ہے اور دوسرے مذاہب میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیز، تو اس موضوع پر آؤں گا، مگر شروع میں کچھ باتیں کہ جیسے مذہب کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے منگل سوتر چھین لیا، مسلمانوں نے یہ کیا وہ کیا، بہت ساری بکواس باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، اور وہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ غازی درگاہ پہلے مندر تھا، بعد میں اس کو درگاہ بنا لیا گیا۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، دو چند باتیں کہوں گا۔ پہلی بات کہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبار کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اس مرتبہ ہم اگر الیکشن جیت گئے تو مسلمان اذان تک بھول جائیں گے۔ یہ بات آپ لوگوں نے اخبار میں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ یہ اخبار کا خبر ہے اور اس کا کوٹیشن بھی میرے پاس ہے۔ یہ یوگی نے کہا ہے، جو اتر پردیش کا ابھی وزیر اعلیٰ ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس مرتبہ ہم الیکشن جیت گئے تو مسلمان اذان کو بھی بھول جائیں گے، سڑکوں پر نماز پڑھنا بھول جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو باتیں کہی جا رہی ہے، کیا حکومتیں اسی کے لیے بن رہی ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان سے ہندو خطرے میں۔ ابھی دیکھیے مسلمان کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، وہ یعنی
ہندوازم کو یا ہندوؤں کو ختم کر دے گا، اس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب حقیقت کو جانے بغیر بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستانی عوام کی، یعنی ہندوستانی عوام کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ لکھے پڑھے کم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، زیادہ سن سن کر کام چلاتے ہیں ہر میدان میں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، دین کا میدان ہو، دنیا کا میدان ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب سن سن کے زیادہ کام چلاتے ہیں، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں زیادہ، بس وہ سرٹیفکیٹ کے لیے کسی ادارے سے، کسی اسکول سے، کسی مدرسے سے ایک سند لے لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کام صرف سننا اور بولنا ہوتا ہے، حقیقت سے پرے بات کرتے ہیں، دوری میں جا کے بات کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ اور اسی طرح سے یہ صرف مسلمانوں کا تو سب سے بدتر حال ہے اس معاملے میں، اور جو ان کے علاوہ ہیں، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ طبقہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، یعنی بدھ جین دھرم والے، ہندو دھرم والے، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، بس وہ بھی دنیا کھانے پینے کے لیے پڑھ لکھ لیتے ہیں، حقیقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ اس میں جانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کے غلط فہمی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو حقیقت پتہ ہوتا ہے مگر وہ غلط فہمی پھیلا کر کے فساد کا ماحول، امن کے ماحول کو ختم کر کے فساد کے ماحول کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے یہودیوں کے تعلق سے اور دیگر لوگوں کے تعلق سے، اور کچھ ایسی قوم کے بارے میں بھی جن کا یہی کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کوئی وکاس میں رہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے الا انہم هم المفسدون، نہیں یہ وکاس نہیں چاہتے، یہ تو فسادی ہیں۔ حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح والے ہیں، ہم وکاس کرنے والے ہیں، ہم سب کے ساتھ والے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فسادی ہے، یہی دہشت گرد ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ لوگوں کا ایک مائنڈ، یعنی ایک فکر کے بارے میں اللہ نے بتایا، یہ نہیں کہا کہ آپ ہم فلاں ہیں، یعنی انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس انسان کی مینٹلٹی ایک قسم کی ایسی بھی ہوتی ہے جو بڑی اصلاح کی بات بظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مصلح ہوتے نہیں ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہیٹ اسپیچ نہیں ہوگا، ہیٹ اسپیچ پر پابندی لگائی جائے، اور آپ خود ملک کے وزیر اعظم ہو کر اور گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اپنے جیب بھرنے کے لیے۔ جیسے آپ کو ہم ایک ایک کر کے حقیقت بتا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک شخص کوئی بھی، کیونکہ یہ ہر سیاست کے اندر ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ابھی فلانے ٹیم میں تھی، اب دیکھیے گا کہ کچھ سالوں بعد وہ دوسرے پارٹی کے پرچم سے اٹھ رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی کہ آپ فلانے پارٹی کو چھوڑ دیے، آپ فلانے کے پرچم سے اٹھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہمارا اتنا خدمت تھا اور پارٹی نے ہم کو ٹکٹ نہیں دیا۔ تو بھائی آپ کی اتنی خدمت تھی تو آپ نے کس کے لیے خدمت کیا تھا؟ اپنے لیے یا عوام کے لیے؟ کس کے لیے آپ نے خدمت کی تھی؟ آپ نے عوام کے لیے خدمت کیا تھا نا۔ تو آپ کو اگر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو آپ اپنی امیج کو مجروح کرنے کے لیے ایک دوسری پارٹی سے اٹھ گئے، تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے، یا پھر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں اصل بات یہ ہے نا کہ اس پارٹی میں تو ہم تھے، لیکن کیا بتائیں اس کے اندر بڑی خرابی ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر وہ ہے، اس طرح وہ لوگ پیسہ مار لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب فلانے پارٹی کا دیکھو یہ اسکیم ہے، یواؤں کے لیے یہ ہے، بے روزگاروں کے لیے یہ ہے، مہیلاؤں کے لیے یہ ہے، یہ سب بات وہ بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم کتنے میں بکے ہیں اور کتنے میں خریدے گئے ہیں، ہمارا فائدہ ہے، اس لیے ہم اپنی فائدے کی خاطر اس پارٹی سے نکل کے اس پارٹی میں، کل اس پارٹی سے نکل کے پرسوں اس پارٹی میں جائیں گے، یہ وہ نہیں بتاتے ہیں عوام کو۔ وہ عوام کو
टोपी पहनाते, बताते हैं तुम्हारे फायदे के लिए हम निकल गए। क्या बताते हैं? तुम्हारे फायदे के लिए निकल गए, फलाने पार्टी में बड़ी करप्शन है इसलिए हम बीजेपी में चले गए। कोई कहता है बीजेपी में बड़ा करप्शन है इसलिए कांग्रेस में चले आए। ये सब दलाल किस्म के लोग हैं। जब ये लोग इस तरह करें तो आवाम का पहला काम होना चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी वो वोट ना दें, ऐसे लोगों को कभी वो वोट ना दें जो पार्टी बदला बदली करते हैं। क्यों? ये अपने मफाद के लिए करते हैं, हकीकत यही है। लेकिन इस हकीकत को बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ नहीं बोलते, और जो सादा लोग आवाम है उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहती है कि अरे हमारा रास्ता नहीं बना है, हमारी नाली नहीं बनी है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। अरे कोई भी आए, हमको काम है। तो कोई भी आए तो काम कैसे होगा? सिस्टम से काम होता है, सिस्टम से काम होता है। आप कोई भी आए कहकर वोट दे देते हैं और जब काम लेकर जाते हैं तो सिस्टम दिखलाया जाता है। आपको कहा जाता है कि अच्छा आप तो फलाने वार्ड के हैं ना, आप तो 85 नंबर वार्ड के हैं, तो ठीक है आप 82 नंबर वार्ड को वोट दिए हैं, तो आप तो 85 नंबर वार्ड के हैं ना, तो आप इसमें क्या करने आए हैं? उस वक्त आपको सिस्टम दिखलाया जाता है। उस वक्त आपके लिए उनके पास काम नहीं होता है। फिर कहा जाता है कि अरे अभी हुकूमत तो फलाने की है, इस इलाके में फलाना वार्ड काउंसलर बना है, तो कैसे काम होगा? ये सब बातें कह करके आवाम को बेवकूफ़ बनाई जाती है। तो इसी तरह से ये लोग मज़हब को भी, खासकर जो हमारे वज़ीर आज़म हैं या इस तरह के और भी लोग, ये मज़हब को अब निशाना बना रहे हैं। हालांकि मज़हब को सही से किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, या फिर ये कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मुद्दा जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक हम वोट नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो कुछ काम किए नहीं हैं, तो किए नहीं हैं तो क्या दिखाएंगे। तो इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं। अब ये बताइए, एक सादा सी बात पूछ रहे हैं, और आप पूछेंगे क्या आप लोग खुद भी इस चीज़ से मुशाहिदा कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। बोलने की बात नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं अपने आप को तैयार करो, मुसलमानों से तुमको खतरा है, मुसलमानों ने तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया, तुम्हारा क्या कर दिया, तुम्हारा क्या कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। और जब पेट्रोल टैंक के पास जा रहे हैं एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम बाइक में तेल भराने, तो मुसलमान को भी उतना ही लीटर मिल रहा है और गैर मुस्लिम को भी उतना ही रुपया लीटर मिल रहा है। वहाँ हिंदू कैसे अपने आप को बचाए? वहाँ हिंदू कैसे अपने आप को बचाए? जब आप मोदी का सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको भी वही भाव मिल रहा है जो एक गैर मुस्लिम को मिल रहा है। तो यहाँ महंगाई की मार सब पर है, बेरोजगारी की मार सब पर है, और कहा जा रहा है हिंदू बचो मुसलमानों से। ये क्या है? ये क्या है? ये इंतखाबी चोचलापन है। जैसा नहीं बताया जा रहा है कि आप वोट दे दीजिए, उसके बाद आपके खाते में खटाखट 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 आएगा। क्या आएगा खटाखट? वो पता नहीं है अभी, बस खटाखट आएगा। अब वो खटाखट का मतलब बैलेंस भी उड़ जाएगा, ईडी वाले आप पर छापा भी मार देंगे, इनकम टैक्स वाले कुछ भी कर देंगे, बताएंगे आपके पास खटाखट काला धन आ रहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं। बस खाली आप जान लीजिए कि इंतखाब आप जिता दीजिए, अब आपके खाते में आएगा खटाखट। अब खटाखट वो क्या है? तो अरबी ज़बान में खटाखट अजाब से ताबीर किया जाता है, तो ही खटाखट आएगा। तो ये सब इंतखाबी मुद्दे मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, या फिर गैर मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या फिर इनके दरमियान फसाद पैदा करने के लिए कायम किया जाता है। और एक एक बात को ऐसे उठाया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि जैसे यानी आप बहुत आला किस्म के हैं। जैसे कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू कर दी जाती है। बताया जाता है क्या कि हम अपने इलाके की मिसाल देंगे, क्योंकि मेरे इलाके में ये चीज़ मौजूद है और बार बार इस पर दस्तराई की जा रही है, और यहाँ के मुसलमान अभी भी सोए हुए हैं। हालांकि उनको इसके लिए सख्त कदम उठानी चाहिए, लेकिन वो क्या है कि और दिगर इलाकों में हम देख रहे हैं उनकी बात है। अब कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद, सही बात है कि बाबरी मस्जिद तो यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, लेकिन ये है कि यह आस्था का सवाल है, इसीलिए बाबरी मस्जिद को के जगह पर मंदिर बना दी जाए।
یہ کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، کورٹ ایسے فیصلہ نہیں دیتی ہے، کورٹ کے پاس دلیل اور ثبوت کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے، جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کورٹ سپریم کورٹ کے وکیل کو کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے کہ میرا آستھا ہے، تو کیا وہ میرا بیٹا ہو جائے گا؟ کہا جائے گا نہیں بھائی اس کا ثبوت پیش کیجئے۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اپنی طاقت کے زور پر بدمعاشی شروع کیا گیا ہے، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ غازی درگاہ جو ہے وہ درگاہ تو ہے نہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، ہم یہ بات کریں گے کہ اس علاقے میں تاریخی مندر کون ہے جس کو ہٹا کر غازی درگاہ بنا۔ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس علاقے کا تاریخی مندر جوں کا توں موجود ہے، اس علاقے میں اس کے علاوہ کوئی تاریخی مندر نہیں ہے، اور وہ تاریخی مندر ہے ہنسیشوری مندر ہے۔ ہنسیشوری مندر آج بھی جوں کا توں موجود ہے، آپ کو معلوم ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے مینارے بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ غازی ظفر خان دہشت گرد بن کے آئے ہوتے تو سب سے پہلے ہنسیشوری مندر کو توڑتے، لیکن وہ جوں کا توں قائم ہے۔ وہ اور غازی درگاہ کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ غازی درگاہ بعد میں بنا ہے، پہلے وہ غازی ظفر خان کا قلعہ تھا، غازی ظفر خان کا محل تھا، وہاں انہوں نے رہا، اپنی رہائش قائم کی، اور وہاں انہوں نے اپنی عبادت کے لیے شاہی مسجد بنایا، شاہی قبرستان بنائی، اور وہ ایریا انہوں نے اپنے لیے مختص کیا، اور وہاں سے انہوں نے حکومت کی۔ کہاں حکومت کی؟ اس پورے علاقے پر۔ اس پورے علاقے کا تاریخی نام کیا ہے معلوم ہے؟ اس پورے علاقے کا تاریخی نام کیا ہے جو پورے ایک نام سے جانا جاتا تھا؟ ابھی اس کے دو حصے ہو گئے ہیں، دو نام ہو گیا ہے، بہت سارے فیکلٹی اور یہ بنا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس پورے ایریا کا ایک ہی نام تھا، اور وہ نام ہے آدی سپتوگرام۔ اس پورے ایریا کا نام آدی سپتوگرام ہے، پورے ایریا کا۔ اس کا راجہ تھا راجہ بشوجیت۔ یہ تاریخ کی تمام قدیم کتابوں میں یہ داستان موجود ہے۔ اس کا آدی سپتوگرام نام تھا، اور یہاں کا بادشاہ تھا راجہ بشوجیت، جس کو غازی ظفر خان نے شکست دیا۔ وہ بادشاہ تھے، علاؤ الدین خلجی کی جانب سے بھیجے گئے تھے، اور یہاں انہوں نے حکومت قائم کی، اور رکن الدین کو یہاں کا والی مقرر کر کے آگے بڑھے تو بنڈیل، پنڈوا، موگرا، یہ سب تاریخی ہسٹوریکل نام ہیں، اس نام میں ابھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ان سب جگہوں کو انہوں نے فتح کیا، اور فتح کرتے ہوئے آگے نکل گئے، اور وصیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ شاہی قبرستان میں اگر ہمارے خاندان کا کوئی مر جائے تو یہاں دفن کیا جائے گا۔ تو جب مرا تو ان کی ایک وائف مری ہے اور رکن الدین، انہی دو کا قبر ہے جو شاہی قبرستان میں ہے۔ بقیہ جو قبر بنائی گئی ہے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ فالس ہے۔ رہی وہ بات جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، اس میں کچھ آپ دیکھے ہوں گے پریوں کی تصویریں لگی ہیں کتبہ بنا کر، یہ بعد میں لگایا گیا اور اس کو قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے وقف بورڈ، بنگال کا وقف بورڈ جو ہے اس حقیقت پر قدغن لگایا اور اس کام کو رکوایا۔ نہیں تو اس سے پہلے جو کلمہ کے کتبے ہیں وہی کتبے تھے، اس کو اجاڑ کر پری کا کتبہ لگایا، اور راتوں رات یہ کام کیا جا رہا تھا جس پر قدغن لگایا گیا۔ یہ ہے اس کی تاریخ، مگر یہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کو ضرور پتہ ہے، مگر یہ بدمعاشی ہے۔ اسی طرح سے آپ چلے جائیے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو آج ہمارے درمیان اس طرح کے مشق شدہ تاریخ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہے، آپ کو اس ہاوڑا لائن میں اس طرف جائیں گے تو سونا گاچھی کا نام بہت مشہور ہے، اور کیا کیا وہاں ہوتا ہے، لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ میں وہ بات جلی حرفوں کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ علاقہ ثنا غازی وہاں کی ملکہ تھی، جس نے اس علاقے پر راج کیا اور اس کی حکومت رہی، وہ ثنا غازی ہے، اور انہوں نے اپنے نام سے اس علاقے کا نام رکھا ثنا غازی کا علاقہ، جو بعد میں اتنا بولا گیا کہ سونا گاچھی ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ہی
आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं। आप पीपुल पाती मोड़ पर चले जाइए जो मस्जिद सहूलतिया है, मस्जिद सहूलतिया और हुगली मोड़ में जो हुकूमत अपना कैबिनेट बैठाई है, ऑफिस दफ्तर बनाई है, वो सारा प्रॉपर्टी मस्जिद सहूलतिया का है। वक्फ बोर्ड की इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों का नहीं है, फलाने का है, फलाने का है। तो ये है हमारी तारीख जिसको ये कभी मिटा नहीं सकते। इसलिए अब ये एक दंगई की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और इस तरह से हम मुसलमान अपनी तारीख से नाबलद हैं। हम मुसलमान अपनी तारीख से नाबलद हैं। पढ़िए, मेरे पास तारीख की किताबें हैं, उन सब में मौजूद है ये बात। चंदन नगर के बारे में, चुचुड़ा के बारे में, ये सब तारीखी नाम है, ये अभी तब्दील नहीं हुआ है। आप पढ़ लीजिए, देखिए कि ये कहाँ कैसे क्या था, यहाँ मुसलमानों की कितनी हुकूमत रही, मुसलमानों ने यहाँ क्या कुछ किया। तो इस तरह से धर्म और मजहब के नाम पर बहुत सारी अटखेलियाँ आपके सामने लाई जाती हैं। कुर्बानी का भी वही मसला बताया जाता है। बताया जाता है कि देखिए, गाय को ज़िबह करना, गौ हमारी माता है, इसीलिए उसको ज़िबह नहीं करनी चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, बैल को भी ज़िबह नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारी बातें बयान की जाती हैं और कहा जाता है कि ये नहीं है। तो आपको हम बताएं कि ये भी एक मजहबी मामला कायम किया जाता है फसाद के लिए। आपको मालूम होनी चाहिए कि दुनिया के जितने भी बड़े धर्म हैं, जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं, उन तमाम बड़े मज़ाहिब में कुर्बानी का रिवाज मौजूद है। कुर्बानी का रिवाज मौजूद है। हम मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हमको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इस बात का वाज़ेह इरशाद बयान किया है कि पढ़ो अपने रब के नाम से नमाज और कुर्बानी करो। फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज कायम करो, वनहर, और नहर करो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान सूरह अनाम के अंदर भी बात को बयान किया कि तुम्हारे लिए चौपाए के तौर पर 8 जोड़े को हलाल किया गया है, जिनको तुम खा सकते हो, जिनका तुम कुर्बानी कर सकते हो। 8 जोड़े यानी नर और मादा मिलाकर, गाय, ऊँट, बकरी और भेड़, ये 4 हैं और इनके 4 मादा यानी 8 किस्म के जानवर हमारे लिए हलाल किए गए। इसके अलावा और भी जानवर और परिंदे हमारे लिए हलाल किए गए हैं, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर किया है। तो ये कुल मिलाकर ये एक अहिंसा, यानी जिसको कहा जाता है कि हिंसा, जुल्म है, जानवरों पर जुल्म है। तो आपको बताएं कि कुर्बानी का ये अमल बहुत ही कदीम है और मुख्तलिफ तरीके से किया जाता रहा है। कुर्बानी के लिए यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ कुर्बन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इब्रानी ज़बान में कुर्बानी के लिए लफ्ज़ कुर्बन इस्तेमाल होता है। इसी तरह जर्मनी वाले जो है, जर्मन कबाइल वाले, इसको गोल्डन कहते हैं। गैर मुस्लिम, जिनको कहा जा रहा है मुसलमानों से बड़ा खौफ है, हिंदुइज़्म के अंदर कुर्बानी के लिए भेंट, चढ़ावा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मजूसियों के यहाँ भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तकरीबन। तो ये वो अल्फाज हैं जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुर्बानी किन किन चीज़ों की जाती है, तो अब देखिए, जब तमाम मज़ाहिब का आप मुताला करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए अपने बच्चों की बलि दिया करते थे। कुछ लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए अपने दरख्तों और खेतियों के गल्ले नजराने के तौर पर कुर्बानी दिया करते थे। यानी ये बेखून वाला कुर्बानी है, एक खून वाला कुर्बानी, जिसमें अपने बच्चों को, जानवरों को और इसी तरह परिंदों को क्या किया जाता था, ज़िबा किया जाता था, उन पर खून का छिड़काव किया जाता था, उससे अपने देवी देवताओं को खुश किया जाता था। और दूसरी किस्म की कुर्बानी गल्ले और फलों में होता था। इसीलिए ये बात जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है कि तुम्हारे ऊपर हराम है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दम व लहमल खिंजीर व मा उहिल्लु बिही लिगैरिल्लाह। एक कौम ऐसी है जो सूअर की कुर्बानी करती है अपने देवता की खुशी के लिए। एक कौम ऐसी है जो खून का नजराना पेश करती है अपने देवताओं के लिए। एक कौम ऐसी है जो मुर्दार को अपने देवताओं की खुशी के लिए देते हैं। और एक कौम ऐसी है जो बहुत सारी चीज़ों को नजराने के तौर पर चढ़ा देती है।
اسی میں ایک چلتا تھا دیوداسیوں کا مسئلہ، یعنی وہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو دیوداس بنا دیتے تھے، دیوداسی بنا دیتے تھے، یعنی ان کو ایسے ہی لے جا کر مندر میں کلیسا میں چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بھگوان کی، ایشور کی ہو گئی، ایشور اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہے۔ تو ایشور کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ایشور کا لفظ مقدس لفظ ہے، پاک لفظ ہے۔ ایشور کا مطلب ہوتا ہے خدا، اللہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ لے جا کر چھوڑتے تھے یہ دیوتاؤں کے لیے چھوڑتے تھے۔ کن کے لیے؟ دیوتاؤں کے لیے۔ دیوتاؤں کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ بھگوان کے لیے۔ اب بھگوان کے الفاظ پر اگر ہم جائیں تو بہت بات چلی جائے گی، آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ ان کا ایک عقیدہ تھا، تو اپنی بچیوں اور بچوں کو بھی وہ لے جا کر نذرانے کے طور پر چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح کچھ قومیں ایسی تھیں جو پھلوں کا بھی نذرانہ اور چڑھاوا چڑھاتی تھی۔ چڑھاوا، بھیٹ، یہ سب کیا ہے؟ ہندی الفاظ ہیں، قربانی کے لیے مختص کیے گئے۔ تو اس میں اسی لیے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں یہ وہ تمام چیزیں داخل ہو جائیں گی جو قربانی کے طور پر، چڑھاوے کے طور پر، بھیٹ کے طور پر غیر اللہ کے لیے چڑھایا جائے، غیر اللہ کے نام مختص کر دیا جائے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم پر حرام ہے مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ تمام چیزیں جو بھیٹ، چڑھاوے اور نذرانے اور قربانی کے طور پر غیر اللہ کے نام کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اس میں پھل فروٹ سے لے کر بریانی، پلاؤ، قورمہ، بتاشا سبھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اس کام کو اسی کے لیے کرتے تھے اور یہ حرام ہے۔ صرف ذبیحہ اس میں داخل نہیں ہے، ذبیحہ کے ساتھ ساتھ وہ پھلوں کی بھی روزیہ دیتے تھے، جیسے کہ قرآن کے اندر آپ جب سورہ انعام، سورہ مائدہ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی دیگر نبیوں نے اپنے قوم والوں کو چڑھاوا سے روکا ہے، بھیٹ سے روکا ہے۔ اور وہ چڑھاوا اور بھیٹ کیا تھا؟ جانور کی شکل میں نہیں تھا، کیا تھا؟ اپنے پودے، اپنے غلے کی یعنی ایک حصہ تھا جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم اپنے جو اللہ تم کو دیتا ہے کھیتیوں میں، اناج میں، غلے میں، اس کا ایک حصہ تم اللہ کے لیے مقرر کرتے ہو اور ایک حصہ اپنے معبودوں کے لیے مقرر کرتے ہو، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو معبود والا حصہ تو معبود کو اپنے پہنچا دیتے ہو اور اللہ والا حصہ بھی معبود کو پہنچا دیتے ہو۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا برا فیصلہ کرتے ہو۔ اس وقت تمہاری انصاف کی باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے غلے اور کھیتیوں کو اگایا ہے، پیدا کیا ہے، ان کو پروان چڑھایا ہے؟ تم ذرا غور کرو کہ اگر تم زمین میں دانے ڈال دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پودے کی شکل میں نہ نکالے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو ان کو پودے کی شکل میں نکالے اور ایک بالی سے 100 بالی تک پہنچا دے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ تو یہ باتیں اللہ نے کیوں کہا؟ تو یہ ساری چیزیں جو چھٹ پوجا کے مٹھائی، تحفے، تحائف ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے ہمارے یہاں پرسادی کو جو فاتحہ کا شیرنی کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں غیر اللہ کی ہے، یہ حرام ہے، اس کا کوئی ثبوت کتاب اور سنت میں نہیں۔ یہ ایک طرح کی قربانی کی قسم ہے، یہ ایک طرح کی قربانی کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا اور ایک قربانی کی شکل رکھی کہ آپ اللہ کے رضا کی خاطر ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو آپ اللہ کی رضا کے خاطر ایک جانور قربان کریں گے۔ یہی اسلام میں قربانی کا تصور موجود ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ نے صاف طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے اللہ کو تمہارے جانور کا خون اور یہ ساری چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، بلکہ اللہ کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم اللہ سے کتنا زیادہ ڈرنے والے ہو، کتنا زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والے ہو۔ تو یہ ہے اسلام میں قربانی کا تصور۔ اور اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے، تو آپ کو میں سرسری طور پر نہیں بلکہ آپ کے سامنے دکھاؤں، یہ میرے پاس رگ وید ہے اردو ترجمہ میں، اور یہ ترجمہ بڑی مستند ہے۔
اس کے مترجم ہیں سوامی دیانند سرسوتی، جنہوں نے آریہ سماج کی تشکیل کی ہے۔ یہ رگ وید کے 10واں منڈل کے اندر جب آپ دیکھیں گے، یعنی کتاب نمبر 10 میں، اور سلوک نمبر آپ دیکھ لیجئے کہ 86، سلوک کتاب 10 سلوک 86، کتاب کا نام ہے اندر بھگوان کے نام سے یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر جو آیت نمبر 13، 14 اور 15 ہے، اس کو دیکھیے۔ 13 میں کیا ہے کہ دولت مند ورثتکائی تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ نعمت۔ تو یہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ بھگوان جو ہے اور ان کے دوت ہیں، یہ بیٹے بیٹیوں کے لیے جو بھکت لوگ ہیں ان کے لیے نعمت کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اندر تمہارے بیل کھائے گا۔ اندر کیا کھائے گا؟ تمہارے بیل کو کھائے گا، یعنی بھگوان کے لیے، اندر بھگوان کے لیے تم بیل کی قربانی کرو، تمہارا بیل کھائے گا۔ پیارا نذرانہ جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، سب سے اوپر اندر ہے، یعنی اندر بھگوان کے لیے سب سے پیارا نذرانہ کیا چیز کا ہے؟ بیل کی قربانی ہے۔ اس کو بیل کھلاؤ، اور ایک تو بیل نہیں، بتایا جا رہا ہے 15 تعداد میں، وہ تو میرے لیے بہت سے بیل تیار کرتے ہیں، یعنی اندر بھگوان تو میرے لیے بہت سارے بیل تیار کرتے ہیں۔ تو ایک تو بیل نہیں، 15 کی تعداد لگا دو، یعنی 15 بیلیں ان کو کھلاؤ، ان کے لیے نذرانے کرو، ان کے لیے یگ کرو۔ یہ آپ کو رگ وید کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح منوسمرتی کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ جو پیڑ پودے پشی پکشو یہ تمہارے لیے میں نے دیا ہے، تم ان کو کھاؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح سے آپ مہابھارت کے اندر دیکھیں تو کتاب نمبر 88 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اسی طرح سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب دہشت گردی نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ کھانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے پوری دنیا کے اندر جو انسان ہیں ان کو اس تعلق سے 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کے لوگ وہ ہیں جو صرف گوشت کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ دوسرے حصے کے لوگ وہ ہیں جو صرف اور صرف ساگ کو یعنی گھاس پھوس کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسی لیے انجیل برنامس، جن کے بارے میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہی انجیل کا سب سے صحیح حصہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تم آپس میں بھید بھاؤ نہ کرو کھانے کے تعلق سے۔ کیا کرو؟ آپس میں بھید بھاؤ نہ کرو۔ تم کو اللہ نے، خداوند نے تمہیں کھانے کے لیے جانوروں کو بھی دیا ہے، پرندوں کو بھی دیا ہے اور ساگ سبزیوں کو بھی دیا ہے۔ تم آپس میں ان چیزوں کو کھاؤ اور ایک دوسرے پر ملامت نہ کرو کہ ارے تم گھاس کھانے والا ہے، ارے تم گوشت کھانے والا ہے، یہ سب مدعا نہ بناؤ۔ اور یہی بات آپ کو کتاب مقدس جو انجیل بائبل یعنی جس کو کہا جاتا ہے توریت، انجیل، زبور کا یہ مجموعہ ہے، اور اصل عبرانی، آرامی اور یونانی متن سے نیا اردو ترجمہ بھی آیا ہے، انگلش ترجمہ بھی اس کا آیا ہے۔ تو یہ اردو ترجمہ کے اندر آپ کو ہم دکھائیں کتاب مقدس جو ہے، اس کتاب مقدس کے باب 9 میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے۔ یہ کتاب مقدس پہلی کتاب ہے، کتاب پیدائش، تورات کا پہلی کتاب، کتاب پیدائش، اس کے باب 9 میں جو طوفان آیا اور ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے اولاد کو پھر سے دنیا کی آبادی کے لیے بھیجا۔ تو جب دنیا کی آبادی کے لیے پھر سے بھیجا تو کیا فرمایا؟ دیکھیے اس میں لکھا ہے، پھر اللہ نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دے کر کہا، پھلو پھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ، دنیا تم سے بھر جائے، زمین پر پھرنے اور رینگنے والے جانور، پرندے اور مچھلیاں سب تم سے ڈریں گی، انہیں تمہارے اختیار میں کر دیا گیا ہے، جس طرح میں نے تمہارے کھانے کے لیے پودوں کی پیداوار مقرر کی ہے، اسی طرح اب سے تمہیں ہر قسم کے جانور کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن خبردار ایسا گوشت نہ کھانا جس میں خون ہے، کیونکہ خون اس کی جان ہے۔ یعنی یہ عبارت بتا رہی ہے کہ انسان کو نہ کھائے، جیسا کہ اللہ نے اس بات کو سورہ مائدہ کے اندر واضح کیا ہے کہ یہود اور نصارہ میں بھی یہ بات حرام تھا
اور قصاص کی صورت میں تھا کہ انسان انسان کی جان نہ لے. اگر انسان انسان کی جان لے گا، اس کو کھانے کے لیے استعمال کرے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا. اس کی اگر دانت توڑے گا تو اس کا دانت توڑا جائے گا. تو یہ بات یہاں واضح کر دی گئی کہ انسان انسان کو نہ کھائے، مگر پیڑ پودے، جانور، پشی پکشو یہ سب تمہارے کھانے کے لیے ہیں، تمہارے اختیار میں کر دیا گیا ہے. اور اسی کتاب پیدائش کے باب 1 میں یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بیجدار پودے اور پھل درخت تمہارے ہی لیے بنائے ہیں. انہیں تم کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. انہیں کھاؤ اور جانوروں کو بھی کھاؤ، اور جانور بھی تمہارے ان پیڑ پودوں کو کھائیں گے. جانور تمہارے پیڑ پودوں کو کھائیں گے اور پیڑ پودوں سے تم بھی کھاؤ گے اور جانوروں کو بھی کھاؤ گے. یہ پہلے باب میں اللہ تعالیٰ نے جو 6 دن میں آسمان زمین کو پیدا کیا اس کی پوری ڈیٹیل بتا رہی ہے. تو یہ دنیا کے اندر تمام مذاہب میں، یہودیوں کے کتاب میں بھی، زرتشت کے کتاب میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہے کہ قربانی کی جائے گی، اور یہ اللہ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے. دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی کا تھا. اسلام نے وہ ناجائز طریقوں کو حرام کر دیا، اور اللہ نے سورہ حج کے اندر یہ بات موجود یعنی بیان کیا ہے کہ ہم نے ہر ایک قوم میں قربانی کے طریقے مقرر کیے. کہاں اللہ نے بیان کیا ہے؟ سورہ حج کے اندر. کیا کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک قوم میں قربانی کے طریقے مقرر کیے. تو یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اور انتخابی مدعا اٹھایا جاتا ہے، منگل سوتر کی بات کی جاتی ہے، یہ سب بکواس ہے اور اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، تب جا کر آپ بات کریں گے. اب دیکھیے قرآن میں 4 مرتبہ حجاب کا لفظ آیا ہے، اور ایک شخص پوچھ رہا ہے میڈیا والا بن کر کے ایک مسلمان سے، اچھا آپ حجاب کی بڑی حمایت کر رہے ہیں، سپورٹ میں ہیں، بتائیے تو قرآن میں کتنی مرتبہ حجاب کا لفظ آیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے ہم کو نہیں پتہ ہے، حالانکہ قرآن میں 4 مرتبہ حجاب کا لفظ ہے. تو اسی طرح پردے کا ذکر اگر قرآن میں ہے تو ریگ وید کے اندر بھی پردے کا ذکر ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے. پردہ، حجاب، اس کا آپ جب سنسکرت ترجمہ کریں گے تو گھونگھٹ ہوگا، کیواڑ ہوگا، پٹ ہوگا. تو گھونگھٹ کون استعمال کرتا ہے؟ نئی نویلی دلہن جو گھونگھٹ استعمال کرتی ہے، وہ نئی نویلی ہونے کے ساتھ جب پرانی ہو جاتی ہے تب وہ اپنے جیٹ سے کیا کرتی ہے؟ دیور سے وہ گھونگھٹے میں رہتی ہے. تو یہ اس کا پردہ ہے، یہ نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ نہیں ہے. جو آپ کا دھرم بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، مگر یہاں لڑانا ہے، اور لڑانا اس بنیاد پر ہے کہ آپ کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، آپ کو اپنی دھرم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اسی ریگ وید کے اندر ہے کہ جو خدا کے راستے میں لڑیں اور وہ شہید ہو جائے تو انہیں 100 حوریں عطا کی جائیں گی سورگ میں. آپ کہہ رہے ہیں 72 حور، 72 حور، یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے 1000 حوریں دی جائیں گی. کیا دی جائیں گی؟ ریگ وید کے اندر، منوسمرتی کے اندر کیا ہے کہ جو بھگوان یعنی ایشور کے راستے میں مر جائے اسے 1000 اپسرائیں ملیں گی. تو تفرق کہاں، اختلاف کا جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا وہاں ہے جہاں ہم نہیں جانتے، ہم بھی کچھ بول رہے ہیں، تب پارٹی بدلی کر کے ارجن سنگھ کی طرح آ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، میں نے ووٹ ملے مسلمانوں کا، تب مسلمان بھی خوب خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تو کلمہ پڑھ لیا، اب اسی کو ووٹ دیں گے. ارے بےہودے، غور کر کہ تو کہاں جا رہا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. غور کرو، اپنے وجود کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو آخری بیان کر رہا ہوں اس پر غور کرو کہ 2 نقصان والے چیزوں میں ہمیشہ اس نقصان کو یاد کرو اور اختیار کرو جو تمہارے لیے ہلکا ہو، جو تمہارے لیے ہلکا ہو. تو آپ غور کیجئے کہ آج آپ کے لیے ہلکا کیا ہے. ارے نہیں ہم تو کمل کو دیں گے، ارے نہیں، ارے وہ کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ کہہ دیا ہے کہ اب تم ہم کو جتاؤ، اذان بھول جاؤ گے، نماز سڑکوں پر پڑھنا بھول جاؤ گے. یہ تمہارے لیے زیادہ مشکل ہے، اس لیے تم اس کو اختیار کرو جو اتنا تم پر قدغن نہیں لگا رہا ہے. اشارے کی بات ہے، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے اگر اپنا کھاتا کھول لیا ہے اور گڈھے میں گر گئے ہیں تو اللہ کے علاوہ اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا.
اور قربانی ایک مقدس عبادت ہے جو ہر مذہب میں موجود ہے، اس لیے اس کو انتخابی مدعا نہ بنایا جائے، اور جو انتخابی مدعا بنائے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ کام ہے ہم علماء کرام کا اور ہمارے مسلم لیڈران کا، وہ اس کام پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے، پھر دیکھیں کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں اور جمہوریت کی کیا مزہ ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، اور اللہ ہمارے صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کے بجائے ہم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور ہمارے دشمن کو زیر زیر کرے، ریزہ ریزہ کرے، پاش پاش کر دے، اور اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما، آمین۔